अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. नाजरीन, 2.5 बरस बाद आज वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में पार्टी अरकान ने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के जायजे के साथ साथ अगले 2 बरसों के लाहे अमल पर मुशावरत भी की। इजलास से खिताब में वजीर आजम ने याद दहानी कराई कि हम हुकूमत में आए तो 3 बड़े चैलेंजेस का सामना था: दहशतगर्दी का खात्मा, मुईशत की बहाली और तवानाई बहरान पर काबू पाना। वजीर आजम साहब, हमें वो पहली काबीना मीटिंग भी याद है कि जिसमें आपने वुज़रा को वाज़ेह लाहे अमल दिया था। जो नहीं करेंगे, चाहे वो मेरे करीब रहे हैं या आज भी करीब हैं, मैं उतना ही उनसे फिर दूर होता चला जाऊंगा। मैं माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ, बट आई रियली मीन बिजनेस। 15 दिन तक अपना एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे बना लें। हर 3 महीने के बाद हम उन टारगेट्स को जो है ना, वो आपकी प्रोग्रेस को, आपकी जो स्पीड है, फिर आपकी जो कारकर्दगी है, आपकी जो उसमें आउटपुट है, उसको हम रिव्यू करेंगे। बदकिस्मती से इसके बाद ना ही कंसेक्यूटिवली जो है कैबिनेट की मीटिंग्स हुई। 2015 में फ़कत 5 दफ़ा काबीना का इजलास हुआ और ना ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कभी तलब की गई 3 सालों में। नाजरीन, आज के इजलास के दौरान 2.5 साल बाद MNA असदुर्रहमान को वजीर आजम से बात करने का मौका मिला। ये तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लेकर खड़े हुए तो वजीर आजम को नागवार गुजरा। नाजरीन, अरकान ने वजीर आजम से वुज़रा के रवैये का शिकवा भी किया कि मसाइल के हल के लिए मुलाकात का वक्त नहीं दिया जाता। हमने 2 दिन पहले ही हुकूमती वुज़रा की हाजिरियों के हवाले से आपको आगाह किया था। उनकी ऐवान में हाजिरी का चार्ट भी पेश किया था। इनमें से ऐसे वुज़रा भी हैं कि जिनके नाम से अवाम आगाह नहीं। अगर नाम से आशना हो तो वजारत से नाबाउद शेख आफ्ताब अहमद, ये वफाकी वजीर हैं। इनकी वजारत का आपको इल्म है? पीर सदरुद्दीन राशदी, नाम से शायद आप वाकिफ हों। वजारत कौन सी है? रियाज हुसैन पीरजादा, अकरम खान दुरानी, सिकंदर हयात, ये भी वफाकी वुज़रा हैं। मगर इनके पास किस किस वजारत का कलमदान है, 3 साल में क्या क्या परफॉर्मेंस है, इनमें से कम ही लोग जानते होंगे कि ये कहाँ खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं, वजारत की कारकर्दगी क्या है। इनके नाम का भी शायद इल्म ना हो तो काम और कारकर्दगी क्या होगी, ये खुद ही समझ लीजिए। फिर वजीर आजम से शिकवे भी होंगे और शिकायत भी। इजलास में वजीर आजम ने बड़े फराख दिलाना अंदाज में ये भी कहा कि IMF प्रोग्राम से छुटकारे को हुकूमत की कामयाबी माना जाए। मुल्क के पांव पर खड़ा होने और मुआशी बेहतरी के दावे भी किए गए और कौम को अंधेरों से उजालों में लाने की नवीद भी सुनाई गई। मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या हुकूमत 3 बरसों में अपने ये वादे पूरे कर पाई है? वो वादे कि 2013 के अंदर मंशूर में किए गए थे, वो वादे कि जिनकी बिना पर इलेक्शन लड़ा और जीता गया था। आइए हम इस हवाले से भी एक झलक आपको दिखाई देते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर 2013 में वादा किया था बरामदात का हुजम $100 अरब तक ले जाएंगे, मगर पहले साल $25 अरब, दूसरे साल $23 अरब और मौजूदा साल ये हदफ मजीद कम होकर $20 अरब 80 करोड़ तक गिर गया। रवा माली साल का बरामदी हदफ $25.5 अरब रखा गया, मगर मार्च 2016 तक यह हदफ सिर्फ $19 अरब तक महदूद रहा। मंशूर 2013 में 6% शरह नमू का वादा किया गया, अभी तक ये 4.71% है। यह हुकूमती दावा है, जबकि SPDC का कहना है कि शरह नमू 3.1% से बढ़ नहीं पाई। सनती तरक्की की रफ्तार 3% से 8% तक बढ़ाने का वादा किया गया 2013 में, मगर आज का हाल 4.1% तजावुज ना कर सकी। GDP में टैक्स का हिस्सा 15% तक बढ़ाने का अहद हुआ। 2013 में यह वादा किया गया, लेकिन तजर्बाकार टीम 8.4% से इस टारगेट को भी बढ़ा ना सकी। नाजरीन, 2013 के मंशूर में कोयले से 5000 मेगावाट और मजमूई तौर पर 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का वादा किया गया। अभी तक एक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। बिजली चोरी और दीगर तरसीलात को कम करके 10% तक लाना भी एक अहम हदफ था, 2013 मंशूर का हिस्सा रहा, मगर अभी भी 20% नुकसान हो रहा है। मंशूर में दहशतगर्दी के खात्मे का वादा कमी वाकई जरूर हुई है, मगर इसके बावजूद खात्मा दिखाई नहीं देता। हुकूमत के पहले साल में 402, दूसरे साल में 330 और तीसरे साल में 119 वाकयात रिपोर्ट हुए। नाजरीन, 2013 में तालीमी बजट में 4% इजाफे का वादा किया गया, लेकिन ये 2.1% से आगे ना बढ़ सका 3 सालों में। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल बनाने का वादा किया गया 2013 के अंदर, मगर सिर्फ 4 शहरों में 14 स्कूल कायम किए जा सके हैं अभी तक।
یعنی کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حالات میں بہتری سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ حکومت ابھی تک اپنا کوئی ہدف مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکی۔ زبیر صاحب یہ بتائیے گا 2.5 برس بعد ہی آج وزیر اعظم یعنی محمد نواز شریف کی زیر صدارت جو مسلم لیگ نون کی یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، یہ اب کیوں یاد آیا؟ مختلف فورم ہیں، پرائم منسٹر ملتے رہتے ہیں سینیٹر سے، پارلیمنٹ کے ممبرز سے، بہت سے مختلف فورم میں، اور پارلیمنٹ بھی جا کے ملتے رہتے ہیں۔ سو پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہمارا خیال تھا کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے اور ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایشوز تھے جس کو ریویو کرنا تھا پرائم منسٹر کی اپنی صحت کے حوالے سے، سو ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے سب کے اللہ صحت تندرستی دے، مگر صحت کا مسئلہ تو اب پڑا ہے نا سر۔ یہ تو 2.5 سال تک یہ ایسا فورم نہیں ملا جس کے اوپر آپ نے دیکھا آج کتنا ایک نیگیٹو امیج گیا وزیر اعظم کا سر اور پوری کیبنٹ کا۔ اسد الرحمان جس طرح کھڑے ہوئے، جس طرح وہ پورا میڈیا کوریج ہوا، انہوں نے کہا مجھے اسکول بوائے نہ سمجھیں، میری سوالوں کے جواب دیں۔ پھر انہوں نے ابھی آ کے میڈیا کے اوپر کہا کہ مجھے تو 3 سال ہو گئے میں نے وزیر اعظم کو ایک دفعہ ملا ہوں صرف۔ تو یہ جو فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے فورمز؟ جی میرا خیال ہے 186 ممبر نیشنل اسمبلی کے ہیں، 25 ممبر تقریباً سینٹ کے ہیں، اگر اس میں ایک کسی نے سختی سے بات کی ہے تو میرا خیال ہے گھبرانے کی بات نہیں۔ ہم ویسٹرن ڈیموکریسیز کی بات 200-250 آدمی جو آپ منٹ کے موجود تھے، فقط انہیں 25 منٹ بات کرنے کا موقع ملا، اس کے اندر بھی جو وزیر اعظم نے جن کو اجازت دی ان کو بات کرنے کا موقع ملا۔ نہیں میرا خیال ہے سب کو اجازت ملی تھی۔ کہ عادت اور جی نہیں، سب کو اجازت نہیں ملی سر۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں 25 منٹ میں نہیں بات کر سکتا، یقین مانیں نہیں کر سکتا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دوبارہ ملیں گے تاکہ آپ کو کھل کے اور زیادہ چانس ملے۔ دیکھیں اگر 4 گھنٹے بھی ہوئیں گے تو 250 لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر آپ وہ دیکھیں، اس سائڈ سے دیکھیں کہ 3 سال کے بعد کوئی بھی حکومت ہوگی تو بہت سے اختلافات ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی میں۔ کوئی بھی پارٹی آپ پاکستان میں پی ٹی آئی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو، کہ اگر پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوگا تو رائے تو آئے گی، مختلف رائے تو آئے گی، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بائی اینڈ لارج ایک نیگیٹو ریاکشن ہوتا تو پھر پریشانی کی بات تھی۔ اہم سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا بیکاز 3 سال کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا، تو میرا آپ سب حیثیت کابینہ کے ممبر کے سر مجھے بتائیے کہ برائے نام جو وزارتیں ہیں ان کا جائزہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت، قومی امور کی وزارت، بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت، پارلیمانی امور کی وزارت، قومی ورثے کی وزارت۔ سر یہ ایکچوئل وزارتیں ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کے تو وزیروں کی ہم شکل بھی کبھی بھی نہیں دیکھتے سر۔ آپ بلایا کریں نا ان کے وزیروں کو تاکہ آپ شکل، مجھے تو لگتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں۔ پوری کون ہے نہیں سر چند بڑے نام ہیں وزراء کے جو دفعہ کیبنٹ ہے جس میں آپ بھی ہیں، جو لگتا ہے کہ نظر آتے ہیں۔ یہ ساری وزارتیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا سر، یقین مانیں عوام کے اربوں روپے اس کے اوپر خرچے جا رہے ہیں ان وزارتوں کے اوپر۔ دیز آر ورکنگ منسٹریز۔ تو بہت سے وزراء ہیں، جب کابینہ ہی نہیں ملتی تو کس طرح پتا وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ 2015 میں کابینہ 5 دفعہ ملی ہے، اس سال کابینہ 3 دفعہ ملی ہے، آپ اپنا ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ تو ابھی پچھلے 4 مہینے میں 3 دفعہ ملی ہے، اس سے زیادہ اور کتنی دفعہ مل سکتی ہے؟ سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ 2015 میں فقط 5 دفعہ ملی، اس میں سے 2 آپ نے بجٹ ڈسکشنز کی۔ مہر میں آپ کو ایک ایکسپلین کر دوں، کیبنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ فعال ہوتی ہیں، وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے، کیبنٹ کمیٹی آن ری اسٹرکچرنگ ہے، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے، کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفینس ہے، اسی طرح سے اور بھی دوسری کیبنٹ کمیٹیز ہیں وہ ریگولر۔ ایک بات بتائیے گا، میں نے جو 2013 کے منشور کے آپ لوگوں کے اہداف تھے نا وہ تمام تر ابھی دکھائے ہیں کہ کون کون سے اہداف نہیں اچیو کر پائے ابھی تک۔ اٹس ورک ان پروگریس بٹ نو ٹارگٹ ہیز بین میٹ۔ دیٹ بینگ سیڈ سر مجھے ایک اہم بات آپ سے سننی ہے۔ آج وزیر اعظم نے کہا کہ مشرف اور اس کے ساتھیوں کو پارلیمنٹ کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ Is this his wishful thinking? That's not what he said actually. What did he say? Not what he said. He exactly said کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسا فورم ہوتا جہاں پارلیمنٹ میں ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا اور سوال پوچھا جاتا۔ I mean وہ جو ایکسپریس کر رہے تھے وہ کوئی ایگزیکٹ چیز کا نہیں کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے کہ یہ تو لوگ پوچھیں یا کوئی فورم پوچھے کہ جی آپ بجلی کے لیے آپ نے کیا کیا تھا، اور آپ نے گیس کی ترقی کے لیے کیا کیا تھا، آپ نے ٹرانسمیشن لائن کے لیے کیا کیا تھا، ہائیڈل پروجیکٹ کے لیے کیا کیا تھا۔ تو یہ سارے سوالات ایک نیچرل ہیں۔ سر وہ واپس آئیں گے تو آپ پوچھیں گے نا، آپ نے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے باہر بھیج دیا، وہ تو گولف کھیل رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔
نہیں ہم نے نہیں, کورٹ نے ان کو چھوڑا تھا. نہیں سر, نو بالکل گمراہ نہ کریں لوگوں کو. کورٹ نے کہا تھرو دا بال ان یور کورٹ, کورٹ نے کہا تھا حکومت فیصلہ کرے. سر یہ بالکل آن دا ریکارڈ ہے. حکومت نے فیصلہ کیا. کبھی کورٹ مہر ایسا ڈیسیشن نہیں دیتا, کبھی کورٹ ایسا ڈیسیشن نہیں دیتا. کیس کورٹ میں پڑا ہوا ہے, لیگل سر, مگر انہوں نے آپ کو فیصلہ کرنے کو دیا تھا. جی آپ جو سر یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح آئے. میری بات سنیں سر, آج ساتھیوں کا بھی ذکر ہوا, یہ بتائیے گا آج ساتھیوں کا ذکر ہوا تھا, مشرف کے ساتھیوں کا کا بھی ذکر ہوا تھا. اچھا, زاہد حامد, ہارون اختر, ماروی میمن, امیر مقام, سکندر بوسن, اویس لغاری, ریاض پیرزادہ, جو سب ادھر موجود تھے, وہ کدھر شکل چھپائے پھر رہے تھے؟ نہیں, شکل چھپائے پھرنے کی بات نہیں تھی. ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز تھیں. وہ بجلی اور کے منصوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بجلی میں جو بحران پاکستان میں آیا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ پچھلے 15 سال سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے اب زاہد حامد کا بجلی سے کی پیداوار سے کیا تعلق تھا, اویس لغاری کا کیا تعلق تھا, ہارون اختر کا کیا تعلق تھا؟ بائی دا وے ہارون اختر اس میں نہیں تھے, ہمایوں اختر تھے. تو اینی ویز مطلب جو رسپانسبل تھے اس وقت کے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور میرا خیال ہے یہ تو ایک نیچرل سوال ہے جو آپ بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود تھے. راوی سب چین لکھتا ہے, لیکن اندر کی حالات یہ تھے کہ جو اٹھ کے آئے باہر, وہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں پہلی دفعہ وزیر اعظم سے ہاتھ ملانے کا موقع ملا, وزیر اعظم سے بات کرنے کا موقع ملا. بدقسمتی سے پاکستان وہ شاید واحد ملک ہے پوری دنیا کے اندر جدھر اتنے بڑھتے ہوئے فاصلے کی عادت اور کارکنان کے درمیان کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, اسلام آباد میں آج جاری ساک کانفرنس کی, جس میں پاکستان, بھارت سمیت رکن ممالک کے تمام وزراء داخلہ نے شرکت کی. ایجنڈے میں دہشت گردی, منشیات, انسانی اسمگلنگ اور خطے کو درپیش مسائل کے لیے مشترکہ اقدامات شامل تھے. وزیر اعظم پاکستان نے اپنی ابتدائی گرم جوش تقریر کا آغاز خطے کے امن و امان, معاشی استحکام, توانائی کے تحفظ اور باہمی تعاون پر رسمی خطاب سے کیا, جبکہ بھارت اور پاکستان کے وزراء داخلہ کا کشمیر پر مکالمہ دو ٹوک, واضح اور انفارچونیٹ سخت تھا. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے نقطہ اٹھایا, دہشت گردی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے جواب دیا, آزادی کی جدوجہد اور دہشت گردی میں فرق ہوتا ہے. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا, اچھے اور برے دہشت گرد کا نظریہ ختم کرنا ہوگا. پاکستانی وزیر داخلہ نے جواب دیا, پاکستان نے کبھی اچھے اور برے دہشت گرد میں فرق نہیں کیا. ایسے تمام عناصر کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں کہ جو ریاست اور عوام کے خلاف ہیں. بھارتی وزیر داخلہ کا دوسرا نقطہ, کسی کو حق نہیں کہ دہشت گردوں کو شہید کہہ کر ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے جواب دیا, شدت پسندی اور حریت پسندی میں واضح لائن ہے. بھارتی وزیر داخلہ کا تیسرا نقطہ, صرف مذمتوں سے کام نہیں چل سکتا. دہشت گردوں, آرگنائزیشنز اور ان قوموں کے خلاف محاذ بلند کرنا ہوگا کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں. پاکستانی وزیر داخلہ نے جواب دیا, مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ تشدد, معصوم بچوں پر جانوروں سے بدتر سلوک دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتا ہے. اشارتاً ناظرین, پاکستان کی طرف اٹھنے والے راجناتھ سنگھ کے تحفظات پر وزیر داخلہ نے دو ٹوک جواب دیے. بھارتی وزیر داخلہ کی سربراہی میں آنے والا وقت آخری سیشن میں شرکت کیے بغیر واپس چلا گیا. بھارتی میڈیا نے پاکستان کی میزبانی میں ساک کانفرنس میں ہونے والی گفت و شنید پر بھرپور احتجاج کیا ہے, اور پاکستان نے اس کانفرنس کے ذریعے اکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا ڈپلومیٹک جنگ کا آغاز کر دیا ہے. بٹ کیپ ان مائنڈ, 8 ممالک پر مشتمل ساک کانفرنس کے اس اہم پلیٹ فارم پر کشمیر, خطے کا امن اور دہشت گردی, خصوصاً بھارت اور پاکستان کے وابستہ مسائل منطقی بنیاد اختیار کرنے کی بجائے سیاسی جنگ میں بدل گئے, جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کمپوزٹ ڈائیلاگ اب مزید کھٹائی کا شکار ہو گیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. فرمائیے گا کہ ٹو بگن ود جو خطاب کیا, جو اوپننگ انوگریشن کی وزیر اعظم نے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, 2 پہلو تھے جو میرا خیال ہے پرائم منسٹر مس کر گئے, اور اس سے ایک اچھا تاثر نہیں جاتا جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم کا ایک ری ایکشن ہے. اس میں ایک تو وہ ہے جو ریاستی دہشت گردی کشمیر میں کی جاتی ہے. دہشت گردی کے نقطہ نگاہ سے ہم اس کا بالکل ذکر کر سکتے تھے کہ ہندوستان کو کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرنی چاہیے. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں گھٹیا قسم کی اور گھنونے قسم کی دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے, جس میں بچے اندھے ہو گئے ہیں, بچوں کی آنکھیں چلے گئیں, اور بے شمار لوگ زخمی, ابھی تک تقریباً 80 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں پچھلے چند دنوں میں.
اس کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی جو پاکستان میں کروائی جاتی ہے اور جس میں آپ نے دیکھا کلبھوشن وغیرہ پکڑا گیا، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے تقریباً 400 کے قریب اس نیٹ ورک کے لوگ پکڑے ہیں، اور ساری تفصیلات اب انٹیروگیشن کی شکل میں سامنے موجود ہیں۔ اگر پرائم منسٹر آپ کے ملک کا ان چیزوں کا ذکر نہ کرے اور ایک شکوے کے طور پہ بات نہ کرے، تو پھر دوسرے ممالک تو یہی سمجھیں گے کہ ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے گناہ ہے، وہ کوئی کچھ ایسی خرابی کرتا ہی نہیں ہے جس کے اوپر اس کو الزام دیا جائے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی پورے بھارت کے اندر ابھی میڈیا چلا رہا ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، کہ دس واز این آل آؤٹ ڈپلومیٹک وار۔ راجناتھ سنگھ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ دہشت گرد کی تعریف جو وہ سمجھتے ہیں ڈیفینیشن، وہ ہم اس کو قطعاً متفق نہیں ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے ابھی تک دہشت گرد کو یہ تو آج واضح ہو گیا ہے، بالکل نثار نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ ڈیفینیشنز ہی ہماری الگ الگ ہیں، ہم کوآپریشن کدھر کریں۔ دیکھیں تمام ممالک کا اس پہ اتفاق رائے ہو ہی نہیں سکا ابھی تک یونائٹڈ نیشن میں بھی، اور ہمارا ایک موقف ہے، واضح ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دو قومی نظریہ کی اساس تھی کہ جو ہمارے ہیرو ہیں وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اعظم نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک سے ٹکر لے نہیں سکتے، ہمارا جو سوشل اکنامک پروگرام ہے وہ کھٹائی کے اندر پڑ جائے گا، اس کا مسئلہ ہوگا، تو ہم ٹکر لے ہی نہیں سکتے۔ تو ایک وہ پالیسی ہے پی ایم کی، یہ وزیر اعظم کی سوچ جو ہے نا، یہ بچگانہ سی سوچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ ٹکر لے نہ لیں، لیکن کوئی اور جو ہے وہ ٹکر لے رہا ہے، وہ کوئی اور ہے جو اندر سے آپ کو آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، آپ کو کمزور کر رہا ہے، کیونکہ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کی اکانومی پک اپ نہ کر سکے۔ اگر وہ اپنے ایجنڈے پہ کاربند ہے تو پھر آپ نے کو توڑ تو کرنا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خوابوں کی دنیا میں خیالی سا ایک خول بنا کے تو اس میں مست رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تبھی یہ کہتے ہیں جی وظفری ہماری رجیم ہوگی، ہم وہ آلو گوشت والی کہانی، اور آپ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اس لیے باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ادراک نہیں ہے، آپ کو گہرائی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کبھی ہوا ہے دنیا میں کہ دو متضاد قوتیں آپس میں کھڑی ہوں، ان کے اندر دشمنی ہو، سب کچھ ہو، اور ایک آدمی کہے جی میں یک طرفہ امن لے کے آ جاؤں گا؟ یک طرفہ امن ہو سکتا ہے؟ اس ایسی صورتحال میں امن ایک دو طرفہ پروسیس ہے۔ مودی یہاں آنے سے پہلے اس نے 1.5 گھنٹہ پہلے افغانستان کی پارلیمنٹ میں تقریر کی، اور جو پاکستان کے خلاف زہر اگلا وہاں پہ، اس کے بعد تو میاں صاحب کو یہاں ریسیو ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اسٹے ود اس نیوز آور۔ خبر ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد کے $30 کروڑ روک دیے ہیں۔ سال 2015 میں اس بجٹ کے تحت پاکستان کے لیے $1 ارب کی رقم طے ہوئی، لیکن کانگریس نے اسے جاری کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ اس میں سے $30 کروڑ تبھی جاری کیے جائیں گے کہ جب سیکرٹری دفاع حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی کارروائی سے مطمئن ہو کر سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ محکمہ دفاع کے مطابق پاکستان نے شمالی وزیرستان میں کئی شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی تو کی ہے، لیکن حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان دونوں ہی پاکستان کے کئی علاقوں میں اب بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر بش کی ایک فون کال پر جس طویل جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا تھا، ناظرین اس کے صرف کولیٹرل ڈیمیج کا معاشی حساب اربوں میں اور جانی نقصان ہزاروں میں ہے۔ راہ حق، راہ راست، راہ نجات اور ضرب عضب دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کئی کٹھن مراحل سے گزر چکی ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، سوات اور دوسرے قبائلی علاقے کہ جہاں خونی چوک، پھانسی گھاٹ، کوڑے مارنے کی جگہیں سر عام بن چکی تھیں، جہاں طالبان اپنی عدالتیں قائم کر چکے تھے اور حکومت کی رٹ ختم کر چکے تھے، پاک فوج نے 80% علاقے آزاد کرائے۔ آرمی جنرل راحیل شریف ضرب عضب کے آخری مراحل کا اندیہ بھی دے چکے ہیں۔ ناظرین، چائنا جو ملک میں $45 ارب کی بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، پاکستان میں لڑی جانے والی جنگ کو ملٹری تاریخ کی سب سے کامیاب کیس اسٹڈی قرار دے رہا ہے۔ باوجود اس کے صدر اشرف غنی افغان پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کہہ چکے ہیں کہ طالبان مذاکرات کے لیے پاکستان کی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ حقانی نیٹ ورک پر اعتراض افغان حکومت بھی اٹھا چکی ہے، بھارت کے بھی تحفظات ہیں، اور اب امریکہ پاکستان ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ پچھلے 6 دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اب اپنا رخ بھارت کی طرف بحیثیت نے اسٹریٹجک پارٹنر کر چکا ہے۔ ناظرین، ایسے میں پاکستان کا چائنا، افغانستان، تاجکستان کے مابین QCCM کا ملٹری تعاون ایک انقلابی قدم دکھائی دے رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں DGISPR عاصم باجوہ صاحب۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جنرل صاحب بتائیے گا کہ یہ کوادریلیٹرل کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن میکنزم، یہ آئیڈیا کنسیو کیسے کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ بیسیکلی آپ نے جیسے کہا، یہ 4 ملکوں کا ایک میکنزم ہے، یہ ریجنل میکنزم ہے۔ اس میں چائنا، پاکستان، افغانستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ ضرب سٹارٹ ہوا ہے، آرمی چیف جنرل راحیل جہاں بھی گئے ہیں، یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ٹیررزم ایک گلوبل تھریٹ ہے،
और इसका ग्लोबल रिस्पांस चाहिए। और ये भी आपने देखा, हमने भी ये इस तमाम लड़ाई के दौरान देखा कि ये जो टेररिस्ट हैं इनके लिंकेजेस हैं डिफरेंट जगहों पे, ये भी ट्रांसनेशनल फिनोमेना बन चुका है। इसी सिलसिले में इसी सोच को आगे लेते हुए ये इसके डिविडेंड्स हम खुद भी देखते रहे, जहां जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग, इनकी जो टेररिस्ट की फंडिंग है उसको चोक करने के लिए जितने हमने मेजर्स किए कि जो दूसरे मुल्कों के साथ राब्ता है उसका बड़ा फायदा हुआ। ये QCCM इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये तमाम मुल्कों को, जो 4 मुल्क हैं, उनको इसका क्रेडिट जाता है। और इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो यही हैं कि टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़नी है, इसका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना है, ऑपरेशंस होने हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ट्रेनिंग भी मिलके करेंगे। अच्छा, मुझे जनरल साहब एक बात बताइएगा कि इस हवाले से पहले भी तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदे जो हैं वो तय हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान के साथ भी हमारी कोऑपरेशन है, उसके ऊपर रोशनी डाले कि ये अलग कैसे होगा। एंड सेकेंडली सर, ईरान का इसके अंदर शामिल क्यों नहीं इसको ईरान के हवाले से सोचा गया, जिसकी सरजमीन से हमें कुलभूषण यादव जैसा एक हाजिर सर्विस स्पाई मिला। जी ये देखें, बेसिकली इसमें इशू ये है कि ये इसका आगाज हुआ है, हमारी कोई तकरीबन 70 मुल्कों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अरेंजमेंट है, बट ये जो क्वाड्रिलेटरल मैकेनिज्म बना है ये 4 मुल्कों का है और इसके चार्टर के अंदर लिखा गया ये इन्हीं 4 मुल्कों तक ही महदूद रहेगा। इसलिए फिलहाल ये वाला जो मैकेनिज्म है ये इन्हीं 4 मुल्कों का है और इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि फलां क्यों नहीं शामिल, फलां क्यों शामिल है। फिलहाल जो 4 शामिल हैं उनमें ये बेस्ट कोऑर्डिनेशन होगा, बेस्ट कोऑपरेशन होगा। और मैं खुद चूंकि इस फोरम पे मौजूद था, बहुत गर्मजोशी के साथ, बहुत एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ ये इसका तमाम ये पहले वाला जो मूड हुआ वो हुआ है और इसमें बहुत सारे आगे रास्ते नजर आ रहे हैं। और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आर्मी चीफ जहां भी गए हैं ये बात होती रही है, वो कहते रहे हैं कि ये ग्लोबल थ्रेट है, इसको सबने मिलकर ही फाइट करना है। एब्सोल्युटली सर, ये बताइए CPEC के हवाले से इससे कोई मुस्बत असरात इसके उस पे जनरेट होंगे? सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न एज यू नो। जी बिल्कुल, ये CPEC की सिक्योरिटी बहुत वाइटल है। आपने देखा है पिछले दिनों में चाइनीज एम्बेसी में भी CPEC की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई और पाकिस्तान फौज बहुत क्लियर कह चुकी है कि ये एक नेशनल अंडरटेकिंग है सिक्योरिटी ऑफ CPEC और पूरी पाकिस्तानी कौम इसके पीछे खड़ी है। हैविंग सेड दैट, ये जो 4 नेशंस हैं जो QCCM में शामिल हैं, वो अगर आप देखें तो ये सिल्क रूट के साथ साथ की 4 नेशंस हैं, तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेफिनेट एक एडवांटेज CPEC की सिक्योरिटी को होगा। अच्छा, ब्रिलियंट पॉइंट। मगर ये समझाइएगा अफगानिस्तान का मिसट्रस्ट कैसे दूर करेंगे? उनके साथ तो वैसे ही मुआहदे हुए हुए MOU और इंटेलिजेंस के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म से यू थिंक कि बेहतर हो जाएगा विद अदर कंट्रीज इन्वॉल्व्ड? जी देखें, ये अफगानिस्तान के साथ हमारे बायलैटरल ताल्लुकात हैं, दोनों मिलिट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट भी करती रहती हैं। अभी एक हॉटलाइन DGMOs के दरमियान इस्टेब्लिश भी हो गई है। आगे मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताल्लुकात और भी बेहतर होंगे। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई 2600 किलोमीटर टोटल बॉर्डर है, 1800 किलोमीटर तो सिर्फ KPK प्रोविंस में है जी। तो अभी हम बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ चल रहे हैं। बॉर्डर को हम जिस हद तक हो सकेगा हम इसको यहाँ पर सख्ती करेंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग हम कर्टेल करेंगे। आपको पता है अफगान रेफ्यूजीज एक और चैलेंज है। एब्सोल्युटली जी। अच्छा सर, लास्टली बिकॉज वक्त की किल्लत है, माजरत चाहती हूँ, आखिरी सवाल सर, बहुत सी एक कंफ्यूजन पाई जा रही है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया है, यरगल महल बना लिया गया है, जला दिया गया है, वो पंजाब गवर्नमेंट का था या फौज का था? कोई क्लैरिटी आई है? हेलीकॉप्टर ये पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर था। इसमें टोटल 7 लोग थे, उनमें से जो 2 पायलट्स हैं और जो क्रू था वो रिटायर्ड फौजी हजरात थे, ऑफिसर्स थे और कुछ क्रू मेंबर्स थे जो री एम्प्लॉय हुए थे। अभी इस वक्त फौज में सर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके अलावा एक सिविलियन थे और एक रशियन नेविगेटर भी थे। तो टोटल 7 लोगों का क्रू था
اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی جنرل عاصم باجوہ صاحب موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ انقلابی قدم ہے یہ کوادریلیٹرل کوآپریشن جو 4 ممالک نے سائن کی ہے, یہ جو سی پیک ہے, جو یہ معاشی راہداری کی جو روٹ ہے پوری, اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کرے گا سیکیورٹی کے حوالے سے. اور جو تازہ ترین خبر آپ نے سنی, جو ہیلی کاپٹر کریش کیا ہے لوگار صوبے میں افغانستان کے, وہ پنجاب حکومت کا تھا. ابھی چھوٹا سا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, آج جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب دبئی میں IMF وفد سے 12ویں اور آخری ملاقات کر رہے تھے, این اس وقت بھارتی ایوان بالا میں ہندوستانی تاریخ کا اہم ترین بل منظور ہو رہا تھا. بل کا نام ایک قوم ایک ٹیکس. یہ بل پچھلے 15 برسوں سے زیر التوا تھا. اس پر کلیکٹر کمیٹی بنی. 2006 میں عام شہریوں سے تجاویز لی گئیں. 2009 میں ڈسکشن پیپر جاری ہوا. 2011 میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا. ریاستی وزرائے خزانہ کی کمیٹی تشکیل پائی. وزارت خزانہ کی کمیٹی کا قیام ہوا. پچھلے برس مودی سرکار نے اسے ایوان زیریں سے منظور کرایا اور اب ایوان بالا یعنی کہ راجیہ سبھا نے اس بل کی منظوری دے دی ہے. اس بل کے نفاذ سے بھارتی سرکار نے مختلف ریاستی ٹیکسوں کو ایک ہی GST کی شکل دے دی ہے. یعنی کہ بھارت کی 36 ریاستوں کے اپنے اپنے ٹیکسز ختم ہو گئے. بھارت ایک مارکیٹ بن گیا. یعنی کہ تمام ریاستوں میں اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ یونیفائی ہو گئیں, ایک ہو گئیں. ٹیکس ایک ہوگا. کرپشن ختم ہوگی. اشیاء سستی ہوں گی. مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بوم آئے گا. فورن انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری بڑھے گی. سرمایہ کاروں کو مختلف ٹیکسز کے جنجال سے بچایا گیا ہے. ناظرین, ایک ہی ٹیکس ادا اب کرنا ہوگا بھارت میں اور اس سے بھارتی معیشت کو پر لگ جائیں گے. اب آ جائیے اپنے وطن عزیز کے ٹیکس نظام پر. عوام پر 18 قسم کے مختلف ٹیکسز عائد ہیں پاکستان میں. ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے 25 اداروں کی خاک چھاننا پڑتی ہے. ٹیکس چوری اور ٹیکسز کی بڑھتی شرح سے عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے. متوسط طبقہ سڑک رہا ہے اور قوم کی ان ٹیکسوں کی اس بھرمار سے کب خلاصی ہوگی, کب نجات ملے گی؟ حکومت سادہ اور مؤثر ٹیکس نظام رائج کر کے عوام سے یہ بوجھ کب اٹھائے گی اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ پیر کو اسحاق ڈار صاحب سے خصوصی انٹرویو میں یہی سوال میں نے اٹھایا. یہ جو ون نیشن ون ٹیکس ایک انقلابی ریولوشنری قدم بھارت اٹھانے جا رہا ہے, یہ پاکستان میں ممکن کیوں نہیں؟ ان کا کیا کہنا تھا, ملاحظہ کیجیے. جس طرح ارون جیٹلی نے کہا ہے, یہ میں جاننا چاہتی ہوں یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. ارون جیٹلی نے کہا, فائنانس منسٹر نے, ون نیشن ون ٹیکس, یعنی کہ پورے بھارت کے اندر یہ اگلے ہفتے بل اپنا پش کر رہے ہیں کہ پورا نیشن جو ہے ایک ٹیکس دیا کرے گا, جس کی وجہ سے ٹوٹل لیول آف ٹیکسیشن کم ہوگی, ایز آف بزنس بھی ہوگی اور آل فارمز آف کرپشن بھی ایلیمینیٹ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ انڈیا کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہوں گے, ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ بہت ہی بھونڈا سوال تھا یا کوئی جوک تھا, یا ہمارے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم بھارت کی طرح ون نیشن ون ٹیکس جیسا کچھ انٹروڈیوس کرائیں, جس طرح آپ نے دیکھا اس کا اسحاق ڈار صاحب ہنس دیے؟ نہیں, بہت آپ کا جو تھا وہ سوال تھا, بہت ہی ویلڈ تھا, کیونکہ جس طرح کا چیلنج ہمیں درپیش ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ ٹیکسز لگا رکھے ہیں, بہت ادارے ہیں جیسا بھی آپ فرما رہی تھیں, اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت پر بھی برا اثر ہو رہا ہے اور ہم جو ٹیکس ہمیں کلیکٹ کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر پا رہے. انڈیا نے بہت عرصہ اس پہ ڈیبیٹ کر کے پبلک ڈیبیٹ کی, ہاؤس میں ڈیبیٹس ہوئی اور ایک بہت اچھی ایک لمبی کاوش رہی. اس طرح کی کوئی کاوش یا انسٹیٹیوشنل ریفارم یا اتنا بڑا ریفارم لانے کے لیے پاکستان میں کام شروع ہوا ہے یا اس کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے؟ جی کبھی بھی نہیں, کیونکہ یہاں تو 18ویں ترمیم کے بعد ایک ہارمفل کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے اور ابھی اس حالیہ بجٹ کے اندر ایک بڑی کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, جب پنجاب نے اور FBR کے درمیان کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا انپٹ نہیں دیں گے, جس سے لوگوں کے بڑے بزنسز پہ بہت برا اثر پڑے گا. یہاں تو بالکل الٹا ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ہارمونائز سیل ٹیکس کی طرف جائیں جیسا کہ کینیڈا میں ہے, ابھی انڈیا نے بھی اس کو فالو کیا ہے, ہم تو اس کے بالکل برعکس جا رہے ہیں, جس سے حالت یہ ہے کہ ہمارا اس وقت نہ صوبے مناسب ٹیکس اکٹھا کر پا رہے ہیں اور نہ فیڈریشن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انہوں نے اس دفعہ 3100 ارب اکٹھا کیا, اس میں سے صوبوں کو دینے کے بعد
जो रियासत के पास बचता है उसमें से तो हम डेट सर्विसिंग भी नहीं कर सकते जो 1600 अरब है। अच्छा, तो और लास्टली सर ये बताइएगा कि ये रेवोल्यूशनरी इनकलाबी कदम भारत ने उठा लिया, एक लंबी काविश रही, मगर मुझे बताइए कि पाकिस्तान जो है वो एक हार्मोनाइज कंजम्पशन टैक्स की तरफ किस तरह बढ़ सकता है जिससे हमारी मुआशी तरक्की भी हो, जिससे हमारी करप्शन भी जिसके अंदर खत्म हो और जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इधर कदरे बेहतर और आसान हो जाए? उसका तरीका यही है कि पहले हम सारे जो हैं मिलकर सूबे, जैसे उन्होंने बात की है, वो एक ऐसा मसवदा तैयार करें जिसका एक हार्मोनाइज सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसका एक ही रेट हो, उसको कलेक्ट करने के लिए एक ही नेशनल टैक्स अथॉरिटी हो, ताकि सब लोगों का डेटा भी एक जगह इकट्ठा हो जाए, बिजनेसमैन भी सिर्फ एक अथॉरिटी के साथ डील करें और इससे ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद थे। यकीन मानिए कि ये जो रियल एस्टेट के अंदर भी बहरान पैदा हुआ और अब तीन कीमतों के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक असल कीमत के ऊपर, एक डीसी रेट के ऊपर और एक वो जो FBR जो टेबल्स जिसके तहत दे रही है, ये तमाम तर घपले जो हैं ये अवॉइड हो सकते थे अगर वफाक पहली सूबों से बात करता, मगर कम्युनिकेशन का लैग इतना है, डुप्लिसिटी इतनी है इस मुल्क के अंदर कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ टैक्सेस एक आम आदमी पे आयद होते हैं। इनकलाबी कदम है, पड़ोसी ने लिया है, इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि इट्स अ वीकेंड, आई नीड टू गिव यू सम फूड फॉर थॉट, सोचने के ऊपर आपको मबनी करना है। आपसे खबर शेयर करेंगे नाजरीन के चीन के एक गाँव के अंदर नेम एंड शेम नामी जबरदस्त मुहिम जारी है। इस तहरीक का मकसद है कि नाफरमान औलाद को वालिदैन की खिदमत पर मजबूर किया जाए। गांव के सरकर्दा लोगों ने नेम एंड शेम मुहिम के जरिए यह कानून बनाया है कि जो नौजवान अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल नहीं करेगा उनके नाम और तस्वीर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर आवेजा कर दिए जाएंगे और लाउड स्पीकर के जरिए पूरे गांव में उनको शर्मसार किया जाएगा। चीनी रवायत में वालिदैन की खिदमत को इबादत का दर्जा हासिल है, मगर ज़माने के बदलते एतवार में बदलते नौजवान सोच को इस मुहिम ने बेड़ियां डाल दी हैं। चीनी हुकूमत ने भी गांव की इस मुहिम को अब कौमी पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया है। ये चीन के लोगों का बूढ़े वालिदैन के लिए एहसास मोहब्बत है, मगर हमारे यहाँ एहसासात और रवायात का दम तेजी से घट रहा है। अनफॉर्चुनेटली नाखल्फ औलाद अपने वालिदैन को घरों से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। बाप सर के ताज और मामा ठंडियां छावा ओल्ड होम्स में ठंडी आहें भरना शुरू हो गए। ओल्ड होम्स जो इस मुल्क के अंदर मशरूम ग्रोथ कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए, सोचिएगा जरूर। अपने बेगाने हो गए, दोस्त बन गए दूर, कौन सुने गरीब की दर्द भरी कहानियां। हमारे बेटियों ने हमारे घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे अपने से अपील करता हूँ कि वो मुझे वापस बुला ले। 3 बेटे हैं, असी ईद भी इत्थे रहना, असी किते नहीं जाना, बस बाबा जी इसलिए कि नफरत पैदा हो गई हमें। बेटे माँ जिंदे मर गए, सारी ठेदारी लगे फिरने, एवं लगे फिरने, असी जिंदे नहीं लगे फिरते, लाश आ गई फिरती सारी। मैं अपने बच्चों के लिए खैर की दुआएं मांगती हूँ, जहाँ भी रहें खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें। इधर नहीं आते, कोई मिलने नहीं आता कि हमें शर्म आती है अदारे में जाते। तो आपको घर से बाहर निकालते हुए शर्म नहीं आती? बाजुओं में खींच कर आ जाए जैसे कायनात, अपने बच्चे के लिए बाहों को फैलाती है माँ। मुझे ये सिसकियाँ, ये आहें, ये आंसू कभी नहीं भूल सकते। और यकीन मानिए कि जब ये रिकॉर्ड हुआ था उससे लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में मशरूम ग्रोथ हुई है ओल्ड होम्स की। यकीनी तौर पे अगर चीन ये कर सकता है, आईना नौजवानों को दिखा सकता है, वापस अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को रिवाइव कर सकता है, मजहबी बुनियादों के ऊपर हम भी ये काम कर सकते हैं। बिकॉज दिस व्हाट यू जस्ट सॉ, दैट्स नॉट अस। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।